بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب اسلام کے چوتھے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ تھے۔ آپ رحمت العالمین، آپ نے اپنی بے مثال حکمت، علم اور عدل کے لیے مشہور ہیں۔ آپ کے اقوال زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں، چاہے وہ انسانی تعلقات ہوں، انصاف یا زندگی کا مقصد۔ آج ہم حضرت علی کے کچھ مشہور اور دل کو چھو لینے والے اقوال کا جائزہ لیں گے جو ہر انسان کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی فیملی فرینڈس پہ ضرور شیئر کرے گا۔ خاموشی اور سوچ۔ خاموشی ایک بہترین جواب ہے۔ اس قول کا مطلب ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ خاموشی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے جو اکثر الفاظ سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ بے شک صبر اور حوصلہ۔ صبر ایمان کا سہارا ہے، جس طرح سر جسم کے لیے۔ جب ہم زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو صبر ہی ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کے سوا دوسروں سے نفع پہنچانے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ بے شک امید صرف اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ سے لگائیں، جو اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیب دار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ بے شک حضرت علی نے فرمایا، جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، جو اپنے غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل اردو آئیڈیاز کو صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ بے شک پیارے دوستو، غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ، اور جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ حضرت علی نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو چلے جانا ہے اس دنیا سے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا، بس یہی ہماری زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین اقوال۔ بے شک 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، وہ اخلاق ہے۔ ہاں، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے یا پھر خریدا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔
حضرت علی کے بہترین اقوال جاننے کے لیے میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کہ میں نے بہت زیادہ ڈیپلی سرچ کر کے آپ لوگوں کے لیے اسپیشل سلیکٹ کیے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی سوچوں کو پانی کی قطرے سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ رب العزت، خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ رب العزت، جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ بے شک نماز دل کا سکون ہے، جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں ہے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ لوگ بنتے ہیں یا وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ پیارے دوستو، اس وقت ہمیں صبر آزمانا چاہیے۔ صبر پر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے، میں ڈسکرپشن میں مینشن کروں گی، پلیز آپ وہ جا کر دیکھیے گا۔ کبھی اپنی زبان سے دوسروں کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال آپ کو کیسے لگے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ان اقوال سے آپ کی زندگی میں تھوڑی سی چینجنگز آئے کہ نہیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتے وہی ہیں جن میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں نے بہت سارے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہیں، ڈسکرپشن میں لنک مینشن کر دوں گی، ضرور واچ کریے گا۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت دو یا چاہے دھوکہ دو تم لوگوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ اگر ہماری زندگی میں مشکل ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر الحمدللہ۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی ہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ بھٹکتے وہی لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا تمہارے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ،
کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں، اے میرے پیارے بندوں مجھ سے مانگو، جب دل گھبرائے تو الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم دن میں 2 بار قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ تمام پریشانیوں کا حل اسی میں ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، اللہ کے لیے قربان کرو، دیکھیے گا رزق میں کتنی برکت ملے گی۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کو اجر اس دنیا میں تو نہیں، لیکن آخرت میں سب سے پہلے دیا جائے گا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری ویڈیو کا صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی فیملی فرینڈس میں ضرور شیئر کریے گا، اور کامنٹ کریے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو اور تم اور مضبوط ہو جاؤ۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے مرنے کے بعد جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ سب لوگوں کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے چینل اردو آئیڈیاز کو بہت سپورٹ کیا۔ پیارے دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں 5 وقت نماز پڑھنا ہم پر فرض کیا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز ہم سے مس نہ ہو، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملوں گی اگلی ویڈیو میں اس طرح کی ایک اور نیا نالجیبل ٹاپک لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔